بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے وچ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا تحقیق او مراد نو پہنچا من تزکا جڑا صاف ستھرا ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب دا نام لے کے انہیں نماز پڑھی۔ اس آیہ مقدسہ تو کیا مراد ہے؟ قد افلح من تزکا، صاف ستھرا ہوا۔ اس تو مراد مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر دے وچ نقل فرمائندے نے، اس تو مراد ہے صدقہ فطر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ صدقہ فطر یہ روزانہ بے ہودہ کلام اور بے ہودہ کماں تو پاک اور صاف کرن واسطے، وطعمۃ للمساکین، اور غریباں فقیراں واسطے کھانا ہے، کھان دی چیز ہے۔ تو بہرحال صدقہ فطر نال روزے صاف پاک اور ستھرے ہوندے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ من تزکا تو مراد ہے صدقہ فطر، وذکر اسم ربہ، اور اللہ دا نام لے کے ذکر کر کے انہیں نماز پڑھی۔ اس تو مراد کیا ہے؟ آپ فرمیندے نے اللہ دے نام تو مراد ہے کہ جدو بندہ نماز عید پڑھن واسطے جاندا ہے نا، رستے دے وچ پھر تکبیراں پڑھدا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ فرماتے ہیں یہ تکبیراں مراد ہے، اللہ دا نام ذکر کرتے ہوئے یاد کرتے ہوئے انہیں نماز پڑھی۔ نماز تو مراد عید دی نماز ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، صدقہ فطر یہ لازم ہے، واجب ہے، اور کس کس شخص تے لازم اور واجب ہے؟ جو بھی صاحب نصاب ہے، یعنی اگر 7.5 تولے سونے دا مالک ہے، یا 52 تولے 52 تولے چاندی دا مالک ہے، یا اتنے سامان دا مالک ہے جو وہ دے ضروریات تو زائد ہے، یا اتنا وہ دے کولو مال تجارت ہے، اس بندے دے اتنے لازم ہے صدقہ فطر دینا۔ اور یہ لازم ہونے دا وقت عید دا دن ہے، ٹھیک ہے؟ رہی ہے ہن گل کہ کیا صدقہ فطرانہ عید دے دن تو پہلے نہیں دے سکتے؟ افضل ترین وقت تا عید والا ہی دن ہے کہ اس دن ہی دیتا جاتا ہے، لیکن بالکل جائز ہے اور درست ہے کہ عید دے دن تو پہلے رمضان دے دنوں دے وچ ہی دیتا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ رمضان دا مہینہ شروع ہون تو پہلے بھی دیتا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ جنہاں تے واجب ہو سی، چلو انہوں نے تو دے دیتا، انہوں تے شریعت دا حکم ہے واجب نہ دے سن تو گناہگار ہو سن۔ تے اپنے معاشرے دے وچ الحمدللہ یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ غریب بھی صدقہ فطر دیندے نے، امیر بھی دیندے نے۔ سمجھ آ رہی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما غنیکم فیزکیہ اللہ، کہ بہرحال وہ غنی لوگ، مالدار لوگ جڑا صدقہ فطرہ ادا کردے نے، صدقہ فطر دیندے نے، فطرانہ دیندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو غنی کر دے سی، انہاں دے غنا نو اللہ پاک اور صاف ستھرا کر دے سی۔ واما فقیرکم، اور بہرحال جڑے غریب ہیں، یعنی واجب تا نہیں ہونا تے لازم تا نہیں فطرانہ دینا، پھر بھی دیندے نے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ، تے اللہ تبارک و تعالیٰ او فقیر مسکین غریب لوگ جنہاں تے لازم نہیں واجب نہیں پھر بھی دیندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے بدلے انہاں نو اس تو زیادہ مال عطا فرمائے سی۔ یعنی ایک چیز انہاں تے لازم بھی نہیں پھر بھی اللہ دی رضا دی خاطر انہاں نے کیتی۔ تے بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول،
فقیر دیوے جنہیں تے لازم نہیں ہے ان دے واسطے بھی فائدہ ہے، اور غنی نے تو پھر دینا ہی دینا نا۔ بہرحال یہ گل رہی کہ صدقہ فطر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں دے وچوں دتا جاوے۔ کڑک، گندم دانے، انہاں دا آٹا، جوں دا آٹا، ایویں ہی کھجوراں، دراک، کشمش، انہاں تو صدقہ فطر روایات دے وچ موجود ہے کہ سرکار دے زمانے دے وچ صحابہ نے بھی دیتا اور اج تک مسلمان دیندے آ رہے ہیں، لیکن اپنے معاشرے دے وچ عموماً مشہور یہ ہے کہ سب تو زیادہ اپنے بندے فطرانہ دیندے نے دانا دے وچوں۔ ہن رہی یہ گل کہ دانا دی مقدار کیا ہے، وزن کتنا ہوئے تے ایک فطرانہ پورا ہو سی، ادا ہو سی۔ حدیث پاک دے وچ دانے جڑے نا گندم ہے یا دا آٹا ہے، یہ جڑی مقدار بیان کیتی گئی نا وہ کیتی گئی نصف سا، کیونکہ اس وقت یہ پیمانے چلتے ہیں، مقدار چلتی ہیں۔ یہ نصف سا دا وزن اپنے زمانے دے حساب نال اج کل پتہ کتنا بنتا ہے، 2 کلو دے وچوں 80 گرام کم، 2 کلو دے وچوں 80 گرام کم اگر آپ دانے دئیے یا آٹا دئیے گندم دا تو ایک فطرانہ ادا ہو سی، ایک صدقہ فطر ادا ہو سی۔ یا اتنی جنس دے دیئے یعنی دانا دے دیئے یا آٹا دے دیئے یا پھر اتنے دانا دے پیسے دے دیئے۔ فی زمانہ آج کل اسے مہینے دے حساب نال اپنے دارالفتہ اہل سنت جڑا اہل سنت دا اپنے ملک بھر دے وچ نا دارالفتہ ہے جتوں فتوی جاری ہوندے نے اہل سنت، انہوں نے جڑے پیسے مقرر فرمائے نا احتیاطاً گندم دے وہ ہے 170 روپیہ۔ یہ دی وجہ کیا، کئی بندے سوچتے ہیں یار استاد جی یہ تو شاید زیادہ پیسے بڑھ گئے نا، 2 کلو دے تو اتنے نہیں بڑھتے۔ یہ دی وجہ یہ ہے کہ مختلف شہروں دے حساب نال، یہ ہے پورے پاکستان دے حساب نال مقرر کیتا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی صدقہ فطر دے وچوں جڑی مقدار ہے نا حدیث پاک میں بیان کی گئی، کم نہیں ہونا چاہیے، ود گیا تو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال یہ جڑی دارالفتہ اہل سنت دے طرفوں 170 روپیہ مقرر کیتا گیا نا گندم دا، دانا دا، آٹے دا، یہ احتیاطاً ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے علاقے دے حساب نال، مثال دے طور تے اتنے ہوں آپ اپنے علاقے دے وچ گندم دا ریٹ ہے 2200 تو تقریباً 2 کلو دے پیسے بن گئے 110 روپے، 110 غالباً بن گئے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے علاقے دے حساب نال، ریٹ دے حساب نال اتنے پیسے بھی دے دیندا ہے، او دا فطرانہ ادا ہو جاسی، صدقہ فطر ادا ہو جاسی۔ ماشاءاللہ علماء نے، مفتیان کرام نے، اکابرین نے جو مقرر کیتا ہے وہ دے مطابق ادا کر سائیں، اور انشاءاللہ ثواب زیادہ ہو جاسی۔ تو بہرحال یہ گندم دے حوالے نال اگر کھجور دینا چاہتے نے فطرانے دے وچ، یہ گندم ہے، جوں ہے، کھجور ہے، دراک ہے، یہ جنساں بھی دے سکتے ہیں، یعنی خود دانے دینے نے یا خود جناب میری کھجور دینی ہے یا خود دراک ہی دینی اتنے وزن دی یا جو ہی دینے نے، یہ جنس بھی دے سکتے ہیں، اور انہاں دی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت بھی دے سکتے ہیں فطرانے دے وچ، ٹھیک ہے۔ ہوں اگر کوئی بندہ دراک دے وچوں فطرانہ دینا چاہتا ہے، ویسے کچھ میری تو ویسے برادرانہ نا تو یہ مشورہ ہے کہ یار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دے وچوں بھی ادا کیتا ہے، کھجور دے ذریعے بھی ادا کیتا ہے، دراک دے ذریعے، کم از کم زندگی دے وچ ایک باری تو ہو جاوے نا یار، چاراں تے عمل ہو جاوے ہیں، کدے گندم دے وچوں دے دئیے، کدے جوں دے حساب نال دے دئیے، کدے دراک دے حساب نال دے دئیے، کدے کھجور دے حساب نال دے دئیے، لیکن یہ گل ذہن وچ رکھا ہے کھجور وچوں اگر دیسو یا جوں دے وچوں دیسو تے پھر حدیث پاک وچ کیا ہے، صاع من تمر او صاع من شعیر، پھر ایک سا مقدار ہے، کھجور چو دے سو، دراک چو دے سو، جو چو دے سو تے ایک سا مقدار ہے۔ یہ وزن کتنا بن سی، یعنی 4 کلو دے وچو 160 گرام کم تو تھوڑے جہا اوکھا ہے لیکن ثواب بھی زیادہ ہے نا۔ اور تقریباً
میں کل پرسوں دا جڑا ریٹ تانوں دسدا پیا کھجور درمیانی کھجور او دا ریٹ آ 260 روپے. ہن 4 کلو دا تساں بناؤ جی کتنے پیسے بن سن. اگر کھجور دے حساب نال دینا تو پھر یہ تساں دے سکدے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کھجور دے حساب نال زندگی دے وچ ایک ویری تو ہو جاوے یار. ساری زندگی گندم دے حساب نال دیتا ہے، ساری زندگی آٹے دے حساب نال دیتا ہے، کم از کم زندگی دے وچ ایک ویری یہ ادا بھی سرکار دی ادا کر لئی جاوے. اور ایویں ہی دراخت دے حساب نال دراخت دا وزن بھی سا ہے، یعنی اگر دراخت دے حساب نال صدقہ فطر تساں دینا چاہندے نے، فطرانہ دینا چاہندے نے، تو پھر کی وزن بن سی 4 کلو دے وچوں 160 گرام کم دراخت ہو سی، یا اتنی دراخت دے پیسے ہو سن تے ایک صدقہ فطر ہو سی. بہرحال ساڈے کئی بندے آندے ہوندے نے بھائی نہیں دانے ہی دینے، اسی تو چلے ہی ہم نے بابے تو رکھتے ہن تک ہی دانے ہی چلے ہم نے دانے ہی دینے نے. بہرحال دانے دیون نال اساں یہ نہیں آکھدے صدقہ فطرانہ تہاڈا نہیں ادا ہونا، فطرانہ ادا ہو جاسی، صدقہ فطر ادا ہو جاسی. لیکن میرا تو برادرانہ ایک مشورہ اور عرض یہ ہے کہ یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وہ ادا ہے نا، یہ بھی ادا ہے جو دینا. کدے جو دے مطابق بھی دے دو فطرانہ، اور دراخت دے مطابق بھی دے دو، کھجور دے مطابق بھی دے دو. جدو انہاں دے مطابق دسائیں وزن کیا ہو سی وہ میں عرض کر چکا. محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام. آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فطرانہ مقرر فرمایا، اور فرمایا طہر الصیام من اللغو والرفث، کہ یہ جڑا صدقہ فطر ہے نا یہ لغو اور بےہودہ کلام تو روزے واسطے طہارت ہو جاتا ہے، روزے نو پاک کر دیندہ ہے، صاف ستھرا کر دیندہ ہے. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مساکین واسطے خوراک ہو جاتا ہے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک دے وچ ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب تو اور انہاں دے والد انہاں دے دادا جان تو روایت کردے نے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ تھا، کہ سرکار نے ایک منادی ایک شخص نو مکہ شریف دی گلیاں دے وچ اعلان کرن واسطے بھیجا. فرمایا اعلان کر دے الا ان صدقۃ الفطر، کہ سن لو کہ صدقہ فطر جڑا ہے یعنی فطرانہ جڑا ہے واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثى حر او عبد صغیر او کبیر، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر جڑا ہے فطرانہ ہے یہ ہر مسلمان تے مرد ہوئے عورت ہوئے آزاد ہوئے غلام ہوئے چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے او دے تے لازم واجب ہے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول یہ کتنی اہم ترین چیز ہے، اور صدقہ فطر دے حوالے نال بالخصوص سانو کوشش کرنی چاہیے کہ اینو جلدی ادا کیتا جاوے. ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی بندہ نہیں ادا کردا، ہاں صاحب نصاب اتنی کنڈیشن ہائی ہو دی مالی کہ وہ اتنے لازم ہوندا، موڑ بھی وہ اتنے باقی ہے. اگر پچھلے سالاں دا نہیں ادا کیتا تو انہوں چاہیے جتنے سالاں دا صدقہ فطر نہیں دیتا فطرانہ نہیں دیتا وہ حساب لا کے سالاں دا کر کے کلیکشن کر کے دے وہ اتنے لازم ہے. دیکھو نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اللہ دے حبیب دا لازم کیتا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حق اللہ دے رسول دا یہ دینا ہی پینا ہے، یہ تے عمل کرنا ہی پینا ہے. ہن رہی یہ گل کہ ایک بندے دے اتے کیڑے کیڑے خاندان دے فرداں دا فطرانہ دینا لازم ہے، صدقہ فطر دینا لازم ہے. بندے دے اتے باپ دے اتے او دی نابالغ اولاد اور ان دا خود دا، اور اسی طرح اگر کوئی اولاد دے وچوں دا بالغ بچہ یا بچی ہے لیکن ہے مجنون پاگل ہے دماغ دا صحیح نہیں، او دا بھی لازم ہے والدین دے اتے والد دے اتے. ٹھیک ہے، ایویں اگر وہ بیوی الگ تو صاحب نصاب ہے وہ اتنے الگ تو لازم ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے معاشرے دے وچ الحمدللہ ایویں ہوندا ہے، اللہ دا بڑا احسان ہے کہ ایک سلوک سمجھ لو، پیار محبت سمجھ لو، اچھا طریقہ سمجھ لو کہ اپنے گھر دا سرپرست ہی سارا دی طرفوں ادا کرتا ہے. بعض اوقات بھائیاں دی طرفوں بھی دیندا ہے، والدین دا بھی دیندا ہے، ماشاءاللہ اپنے بچوں دا بھی دیندا ہے، بیوی دا بھی دیندا ہے. یہ بھی اچھا طریقہ ہے.
انہوں نے اطلاع کر دیتا جائے بالکل صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. لیکن رہی یہ گل کہ بالغ اولاد، اگر بالغ اولاد ہو گئی نا، بچیاں نے یا بچے نے، تے انہاں دا باپ دے اتے لازم نہیں ہے دینا. اگر اپنی طرف دے دیتا ہے استحساناً اچھی گل ہے، لیکن لازم نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے اگر وہ نہ دے تو، ٹھیک ہے. لیکن اے دے واسطے یہ شرط نہیں ہے صدقہ فطر واسطے، فطرانے واسطے، کہ بچہ جناب میری بالغ ہوئے، جوان ہوئے، سمجھدار ہوئے مڑ دیتا جاسی. نہیں، اگر کوئی بچہ شوال دی پہلی تاریخ ہے نا، آج راتی جناب میری عید دا چند نظر آیا، شوال دا وڈل پہلی ہو سی، تے آج رات نو ہی اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا، او دے والدین اگر صاحب نصاب ہیں تے او دا بھی فطرانہ دینا لازم ہے. فطرانے واسطے یہ ضروری نہیں بندہ جناب میری بالغ ہوئے، وڈیرا ہوئے، تے کوئی 20 سال دا ہوئے، 40 سال دا، نہیں، بچے دا بھی دینا ہے. پھر حدیث پاک دے وچ نا کہ روزہ نو پاک اور صاف کرن والا ہے، صاف ستھرا کرن والا، روزہ واسطے طہارت ہے. تے کئی ساڈے بیلی مڑا دین جناب اساں تو استاد جی روزے ہی کوئی نہیں رکھے، اساں بھی دینا فطرانہ، اساں بھی فطرانہ دینا. جی ہاں، روزے نہیں رکھے تو گناہ تساں کیتا ہے، دوسرا گناہ تو نہ کرو نا. اگر صاحب نصاب نے تو فطرانہ انہاں تے دینا لازم ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کتاباں دے نہیں بیان ہویا احادیث دے وچ یا قرآن دی آیتاں دے وچ کہ جڑے بندے نے روزے نہیں رکھے تے پھر وہ فطرانہ نہ دے سی. نہیں، فطرانہ وہ تے لازم ہے، دینا پوسی. اگر تو کوئی شرعی عذر ہے، کوئی مریض ہاں یا کوئی ایسی صورت حال ہے جہدے وچ شریعت نے اجازت دیتی ہے بھی روزے چھڈ دے، مڑ ظاہر جی گل ہے وہ بھی بڑی تفصیل ہے. بعض اوقات فدیے دی صورت ہوندیاں، بعض اوقات یہ موسم راس نہ آوے تو پھر اگلی موسم سردیاں دے وچ رکھے جا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ کہ روزے نہ رکھن دی وجہ تو ایسا نہیں ہے کہ صدقہ فطرانہ بھی معاف ہو جاتا ہے، صدقہ فطر بھی معاف ہو جاتا ہے، نہیں ادا کیا جاتا، نہیں، وہ تو لازم نہیں ہے کہ نہ دے، نہیں، بلکہ انہوں دینا ہی پوسی. اور دوسری چیز یہ فطرانے دے حوالے نال میں چند معروضات پیش کیتی ہیں.